السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ ایک جانب گزشتہ کچھ ہفتے پہلے کی بات کریں کہ عالمی مارکیٹس کے اندر تیل کی قیمتوں کے اندر ایک دم سے گراوٹ آنے کی وجہ سے ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں کمی کی جائے گی۔ وہیں پر دوسری جانب آئی ایم ایف کے ساتھ طے ہوئے معاہدے کے اندر پاکستان کو جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں پر لیٹر یعنی پیٹرول کی قیمت میں پر لیٹر کے اندر 20 روپے کی لیوی کا اضافہ کرنا پڑ گیا۔ یہی کچھ وجوہات تھیں کہ گزشتہ کچھ ہفتے پہلے جب پاکستان عالمی مارکیٹس کے اندر آئل کے پرائسز میں اپروکسیمیٹلی 15 سے 18 یو ایس ڈالر پر بیرل کا ڈیکلائن آیا تھا، تو پاکستان نے اس بینیفٹ کو عوام تک کے جو ہے وہ منتقل نہیں کیا تھا۔ مگر وہیں پر ان تمام تر سچویشن کے بعد جو صورتحال ہے، جب آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی پاکستان نیگوسیشن پلیٹ فارم پہ ہے اور پاکستان بات کر رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ کہ آنے والے جو پاکستان کو قسط کا اجرا کیا جانا ہے 1 بلین یو ایس ڈالر کی، اس کے لیے پاکستان کو آئی ایم ایف کی سخت سے سخت شرائطوں کو بھی ماننا پڑے گا۔ وہیں پر دوسری جانب ان تمام تر صورتحال کے پیش نظر ابھی پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت کے اندر جو ہے وہ کمی کر دی گئی ہے۔ پیٹرول پرائسز کے اندر تقریباً 5 روپے کی کمی دیکھی گئی ہے، جس کی وجہ بعد جو ہے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 140 روپے 82 پیسے کے قریب رپورٹ کی گئی ہے۔ یہ جو ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک جانب کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پاکستان ابھی بھی اس وقت بہت سستا ترین ملک ہے ایز کمپیئر ٹو جو خطے کے دوسرے ممالک ہیں ان کے مقابلے میں، تو پاکستان کے اندر یہ جو ایک سچویشن ہے کہ جو گورنمنٹ ایک کلیم کر رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ابھی بھی سستا ملک ہے، مگر یہاں پہ جب ہم ریئل بیسس کے اوپر آتے ہیں، اگر ہم کمپیریٹیو بیسس کے اوپر بات کرتے ہیں، تو شاید پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کافی سستی بھی لگتی ہے ایز کمپیئر ٹو اگر ہم امریکہ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو بہت ہی زیادہ چیپسٹ اکانومی لگتی ہے پاکستان کی پرائزنگ وائز، اور پھر اگر دوسرے ہمارے خطے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مگر وہیں پر دوسری جانب جب ریئل بیسس کے اوپر آتے ہیں تو عوام کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خاص طور سے مہنگائی کی شرح کے اوپر بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ یہ گورنمنٹ کی جو اس وقت جو بات کی جا رہی ہے گورنمنٹ کی جانب سے، اس کی پوری تردید ہو جاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ ہم جب کسی اکانومی سے پاکستان کو کمپیئر کرتے ہیں تو نہ صرف پرائزنگ پالیسی کی بیسس پہ دیکھا جاتا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں اس ممالک کے مقابلے میں پاکستان کی پر کیپٹا انکم یعنی فی کس آمدنی سالانہ بیسس پر کتنی ہے۔ ان تمام تر سچویشن کی بیسس کے اوپر جو موازنہ کیا جاتا ہے، تو جب اس کی انالیسس کیا جاتا ہے تو پاکستان کی فی کس آمدنی ان تمام ممالکوں سے جن کے ساتھ پاکستان کہتا ہے کہ اس کے مقابلے میں پاکستان کے اندر مہنگائی کی شرح میں بہت کمی ہے اور پاکستان سستا ترین ملک ہے، تو جب پاکستان اگر پر کیپٹل انکم یا فی کس آمدنی کی بات کرتا ہے تو پاکستان میں فی کس آمدنی ان ممالکوں سے کم ہے۔ یہی وجوہات ہے کہ پاکستان میں جب آمدنی کم ہے تو یہ جو مہنگائی کی شرح جو ایک عالمی مارکیٹس کے حساب سے دیکھا جاتا ہے تو اس کا پریشر بھی پاکستان کے اندر بلٹ اپ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ ہماری ایک انالیسس ہے جس کی بیسس کے اوپر ہم ایک پیرامیٹر کے اوپر کسی بھی معیشت کا جو ہے موازنہ کر لیتے ہیں، تخمینہ لگانے لگ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے کبھی بھی معیشت کے اوپر ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم بات نہیں کر سکتے۔ یہ جو گورنمنٹ کے پاس انڈیکیشن ہوتی ہے، یعنی ہم گزشتہ اگر کچھ ایک پیریڈ پیچھے چلے جائیں یا تقریباً 12-13 مہینے کے بیک کے اوپر جا کے بات کریں، تو ہم اپنے پروگرامز کے اندر انڈیکیٹرز کی بات کرتے تھے، معاشی انڈیکیٹرز کی بات کرتے تھے کہ معاشی اشارے کن طرف جا رہے ہیں اور ان کی بیسس کے اوپر ایک انالیسس کرتے تھے۔ یہاں ہم بات کریں کہ جیسے گزشتہ سال کی بات کرتے ہیں کہ اگست 2020 کے بعد سے پاکستان کے روپے کی قدر میں جو بہتری آنا شروع ہوئی تھی، ساتھ ساتھ ریمیٹنسز کے حجم کے اندر پاکستان کے اندر ایک بہتری آئی تھی، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں موو ہونا شروع ہوا تھا، ٹیکس کلیکشن بھی جو پاکستان کی بہت بہتری کی طرف جا رہی تھی، تو ان تمام تر عوامل نے پاکستان کی معیشت کو ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ دیا، جس کی وجہ سے اگست سے لے کے نومبر کے پیریڈ کے اندر جو ہے پاکستان کی معیشت کے اندر ایک اچھا سینٹیمنٹ ڈیولپ ہونا شروع ہوا۔ مگر وہیں پر دوسری جانب ہم نے ایک بات اور کہی تھی کہ اس وقت کے پیریڈ کے اندر پاکستان کی امپورٹس بہت کم تھیں اور ایکسپورٹس پہ بھی بہت بڑا اتنی زیادہ نہیں تھی، مگر یہ جو ڈیفیسٹ تھا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا، یہ بہت بڑے لیولز پہ نہیں تھا، جس کو ہم نے موازنہ یہ بھی کیا تھا کہ آنے والے وقتوں کے اندر جب یہ امپورٹس اوپن ہوں گی، کیا پاکستان ان کم امپورٹس کی بیسس پہ سروائیو کرے گا یا پاکستان کو امپورٹس کرنی پڑیں گی۔ تو وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان جیسے ہی عالمی مارکیٹس اوپن ہوئی اور پاکستان کی امپورٹس میں ایک بہت بڑا شفٹ آیا، جس کی وجہ سے پاکستان ون آف دی سڈن جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں جانا شروع ہو گیا۔
ان تمام تر سچویشن کی بیسس کے اوپر جب موازنہ کیا جاتا ہے تو کوئی بھی انڈیکیٹر کی بیسس کے اوپر بات نہیں کی جاتی بلکہ انڈیکیٹرز کی بیسس پہ بات کی جاتی ہے، یعنی کوئی ایک پیرامیٹر کو لے کے معیشت کے اوپر ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ فیوچر بھی دیکھنا ہوتا ہے، خطے کی صورتحالوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو ان تمام تر بیسس کے اوپر جب دیکھا جائے تو پاکستان کی معیشت کے اوپر اس وقت جو ہے وہ کافی حد تک پریشر کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ انہی تمام صورتحال کی بیسس پہ بات کریں کہ شبر زیدی صاحب جو کہ ایف پی آر سے بھی جن کی وابستگی رہ چکی ہے گزشتہ کچھ ماہ پہلے، انہوں نے بھی ابھی اس بیان میں کہا تھا، اپنے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی معیشت جو اگر ہم دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ کی بیسس پہ بات کریں، فورن ایکسچینج ریزروز کی بات کریں، ڈیپس کے حوالے سے بات کریں، تو پاکستان کو اس بات کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ پاکستان اس وقت بینک کرپسی کی طرف یا دیوالیے کی طرف جا رہا ہے۔ بس انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے اس تناظر میں نہیں کہا تھا کہ ان کا کوئی نیگیٹو سینٹیمنٹ ہو کہ پاکستان کے اوپر انہوں نے کوئی بلیم ڈالا ہو، بلکہ جو حقائق ہیں، یعنی پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ کا دیکھیں کنٹینیوسلی جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے، پھر پاکستان کی امپورٹس بل کتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، ایک ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کے اوپر ایک پریشر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ان تمام تر چیزوں کی بیسس کے اوپر ایک الارمنگ سچویشن کی بیسس کے اوپر اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو گورنمنٹ کو اس کو جو ہے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے فیوچر فوکس کے ساتھ اپنی پالیسی مرتب دینی چاہیے، نہ کہ صرف شبر زیدی صاحب کے اوپر بلیم کیا جائے کہ وہ پاکستان کی جو ہے وہ ساخت کو متاثر کر رہے ہیں۔ پاکستان کی ساخت ہمارے سامنے ابھی گزشتہ کچھ اس میں دیکھ ہی رہے ہیں کہ کافی حد تک کہ ایک جو ہے کمیونیکیشن گیپ دکھ رہا ہے۔ ایک جانب جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ باتیں کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے مہنگائی کی شرح کنٹرولڈ ہے یا آنے والے دنوں کے اندر مہنگائی کی شرح کو کنٹرول کر لیا جائے گا جس حساب سے حکومتی پالیسیز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان تمام تر چیزوں کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بڑی تیزی سے ترقی کرے گا، مگر ریئل ٹائم کے اوپر جب ہم آتے ہیں تو ہمارے سامنے آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے پراپر طریقے سے نہیں ڈسکلوز کیا جاتا، ساتھ ہی ساتھ جو دوسرے عوامل ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ کیا اس وقت چیزیں چل رہی ہیں، کس طریقے سے ان چیزوں کو ریزالو کیا جائے گا، کس طریقے سے ان تمام تر سچویشن کو بیلنس اپروچ کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا، اس کے اوپر کوئی وضاحت نہیں ملتی۔ یہی تمام تر سچویشن کی بیسس کے اوپر ہم دیکھیں کہ مارکیٹس کے اندر بڑی ایک غیر یقینی سی صورتحال ہے، یعنی ہم دیکھیں کہ بات کریں کہ ہمارا روپے جو ہے مسلسل اپنی ویلیو کو کھوتا چلا جا رہا ہے، کچھ اپ اینڈ ڈاؤن کی بیسس کے اوپر وہ اپنے آپ کو ریکوری تو دیتا ہے ڈے اینڈ کے اوپر، مگر الٹیمیٹلی جو ہے وہ تقریباً 180 کے قریب اپروچ کرتا چلا جا رہا ہے اوپن مارکیٹ کے اندر ہمارا روپیہ۔ جب یہ ایک چیز کی اور یاد دہانی دلاتے چلے کہ جب 175 روپے کے قریب یو ایس ڈالر نے ٹچ کیا تھا، یعنی روپے کے مقابلے میں ڈالر کی ویلیو 175 روپے کے قریب ہو گئی تھی، اور پھر ون آف دی سڈن جو ہے وہ سعودی عرب سے معاہدہ ہوا تھا اور سعودی عرب سے تقریباً 3 بلین یو ایس ڈالر کیش قیمت میں اور 1.2 بلین یو ایس ڈالر جو ہے وہ آل ڈیفرڈ پیمنٹ قیمت میں پاکستان کو ملنے تھے۔ وہیں پر ایک تجزیہ کیا جانے لگا کہ پاکستان کے روپے کی قدر میں استحکام آئے گا، مہنگائی کی شرح کو کنٹرول کیا جائے گا، اور اسی وقت ایک پروگرام میں نے بھی اس بارے میں کہا تھا کہ یہ تمام تر سچویشن جو ہے وہ شارٹ لیفٹ ہے، یعنی اگر پیسہ آ بھی جاتا ہے سعودی عرب کا تو اس کے اندر میں نے یہ کہا تھا کہ اس کو چیک کیا جائے گا کہ اس کے اوپر ڈیٹ سرونگ کی جا رہی ہے کہ یہ کسی گفٹ کے طور پہ دیا جا رہا ہے۔ تو الٹیمیٹلی جب یہ نیوز آئی تو پاک روپیے نے اپنے آپ کو بہتری کی طرف موو کیا اور 169 کے قریب جا کے ڈالر کے مقابلے میں ٹریڈ ہونے لگا، یعنی ڈالر اس وقت پاکستان میں اچانک 6 روپے کی ویلیو اپنی کھو چکا تھا۔ یہ جو سچویشن ہوئی اس کے بعد پھر کافی جو ہے تنقید بھی کی گئی ہم پہ کہ ہم نے کافی حد تک نیگیٹو سینٹیمنٹس دیے تھے اور یہ کہا تھا کہ ڈالر جو ہے وہ اپ سائڈ کی طرف جائے گا، مگر یہ ڈالر جو ہے 169 کے قریب آ گیا۔ مگر الٹیمیٹلی یہ بھی تمام تر سچویشن ڈیولپ ہونا شروع ہوئی، جو ڈسپرسمنٹ کے اوپر بات ہونا شروع ہوئی کہ سعودی عرب کب اس لون کو ڈسپرس کرے گا، اور جو کہ 3.8 to 4% جو ہے اس پہ انٹرسٹ بیئر کیا جا رہا ہے۔ تو جیسی تمام تر سچویشن ہوئی تو جو ہمارے جو ڈالر تھا اس سے واپس اونچی اڑان اڑنا شروع کی، اور 169 سے جب وہ واپس موو کیا تو تقریباً 167 178 179 کے قریب آ کے یہ ٹریڈ ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ جو انالیسس ہوتا ہے، تنقید تو بہت لوگ ایک جگہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ نیگیٹو دے رہا ہے مارکیٹ کو، نیگیٹو سینٹیمنٹس آ رہے ہیں اس کی وجہ سے، مگر ریئلٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا شاید ہمارے بس سے باہر ہو چکا ہے۔ ہم سب سے پہلے جسی طریقے سے شبر زیدی صاحب نے یہی بات کی ہے کہ ہم ایک ریئلٹی کو ایکسیپٹ کریں، اس کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد ہمیں آگے موو کرنا چاہیے۔ ہم صرف اس چیز کے اندر اندھیرے میں پڑے رہتے ہیں کہ نہیں یار سب کچھ اچھا ہے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ انفلیشن کو کنٹرول کر لیا جائے گا، معاشی ترقی جو ہے وہ پاکستان کی اتنی ہوگی، آنے والے سال کے اندر جو ہے وہ GDP گروتھ تقریباً 4 to 6% کے قریب بھی ریکارڈ کی جا سکتی ہے، ٹیکس کلیکشن ٹارگیٹس ہمارے بہترین ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک چیزیں ہیں، یہ اپنے ایک امپیکٹ رکھ رہی ہیں، مگر ایک لانگ رن کی بیسس کے اندر کس طریقے سے اس کو کنٹرول کیا جائے گا، کس طریقے سے ہماری جو اس وقت مانیٹری پالیسی کے اندر 1% انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا گیا ہے اور تقریباً 10.25% کا اس وقت شرح سود پاکستان میں ہو گئی ہے۔
जबकि महंगाई की शरह को देखा जाए तो तकरीबन 11.5% के करीब आपका सीपीआई इन्फ्लेशन रिपोर्ट किया गया है, जो कि गुज़िश्ता माह से देखें तो तकरीबन 3% का इसमें इजाफा हुआ है। तो ये तो एक चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। फिर चीनी की जो इस वक्त जो कीमत है उसके अंदर भी जो कोई बैलेंस्ड हमें अप्रोच आती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो गवर्नमेंट जो इस वक्त चीज़ों को काफ़ी हद तक के अवाम जो है वो कंफ्यूज हो रही है गवर्नमेंट के बयानात से कि क्या किया जाएगा आने वाले वक्तों के अंदर। वहीं पर दूसरी जानिब ये जो अभी इस वक्त सिचुएशन डेवलप हो रही है कि अगले 1.5 साल के अंदर इलेक्शन भी है, तो अगले साल जो अवाम एक्सपेक्ट कर रही है कि चूंकि इलेक्शन ईयर होगा, प्री इलेक्शन ईयर होगा, जो प्री इलेक्शन ईयर के अंदर तमाम पार्टीज जो है वो डिलीवरी के लिए खड़ी हो जाएंगी। देखना यह है कि क्या इस वक्त भी अवाम जो है वो इन तमाम तर पार्टीज की जो इस वक्त मैंडेट्स है या जो वो इस वक्त दावे कर रहे हैं उसमें आती हैं, या अब अवाम वाकई में खड़ी होकर अपने मुतालबात के ऊपर बात करेगी और इन मुतालबात को पूरा करवाने के लिए जो अवामी नुमाइंदे आएंगे उनसे जो है वो काम लेने के ऊपर भी बात की जाएगी। बहरहाल ये तो तमाम तरह सिचुएशन डेवलप हो रही है। वहीं पर बीआरटी यानी जो मास ट्रांसिट का सिस्टम के तहत कराची में ग्रीन लाइन बस चलाई गई है, तो इसका अगर हम बात करते हैं तो इसकी क्रेडिबिलिटी प्रीवियस गवर्नमेंट को भी जाती है और प्रेजेंट गवर्नमेंट को भी जाती है। तो इन दोनों की जो है काविशों की वजह से पाकिस्तान के अंदर ये एक मूव हुआ है, जबकि प्रीवियस गवर्नमेंट ने भी इस पर अपना एक रोल प्ले किया था जो कि PMLN की गवर्नमेंट थी। फिर साथ साथ हमारी इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसने इस प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाया, और कहीं कहीं इसके अंदर सिंध गवर्नमेंट का भी अपना एक रोल है। अगरचे ये जो इंटरनल बेसिस के ऊपर रिफ्ट्स फैलाए जाते हैं और जिसकी बेसिस के ऊपर अवाम को एक सोचने में मजबूर कर दिया जाता है कि वफाक और सूबा या फिर जो है पॉलिटिकल पार्टीज की बेसिस के ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाती है, ये हम बार बार इसको कहते चले आए हैं, ये एक टेक्निकल और स्ट्रेटेजिकल इशू है जो कि ऐवानों में हल होना चाहिए, या इसके ऊपर कोई इशूज हैं तो फिर हमारे आला अदलिया के अंदर इसको हल होना चाहिए। अवाम का इससे कोई सरोकार नहीं है कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है, किस तरीके से उसके किस पार्टी के साथ रिफ्ट है। अगर कोई पार्टी किसी शहर में डिलीवर करती है तो यकीनन उस पार्टी को मैंडेट जरूर मिलता है। तो ये जो एक सिचुएशन को बेसिस बनाते हुए कि गुज़िश्ता गवर्नमेंट ने इस तरीके से किया मगर हमने तो कुछ भी शायद नहीं किया, तो ये तमाम तर सिचुएशन जो आती है अवाम अब ये कहने लग गई है कि जिस तरीके से पिछले बयानात दिए जाते थे गुज़िश्ता गवर्नमेंट ने ये मुश्किलात क्रिएट कर दी तो हमने इसके अंदर इस मुश्किलात से निकलते चले जा रहे हैं। तो इसी के बेसिस के ऊपर ये तमाम तर सूरत हाल है कि किस तरीके से फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम सिर्फ क्या अपने उसके ऊपर अगर प्रीवियस गवर्नमेंट ने कोई गलती की है या गलतियां की हैं तो मौजूदा गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या हिकमत अमली तैयार करी है, क्या लाए अमल लेके आ रही है कि 3 साल के अंदर भी वो लाए अमल नहीं लाया जा सका। तो ये एक बड़ी तशवीशकुन सूरत हाल है और इसके ऊपर किस तरीके से आगे मूव किया जाएगा। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से कि आपकी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मैंडेट दिया गया था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी गई थी, आपके मैंडेट को एहतराम किया गया था अवाम की जानिब से। अब जब डिलीवरी नहीं हमारे सामने आ रही या फॉर एनी रीज़न के कोविड के बाद जो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई की शरह तो बढ़ रही है, वो तो एक अलग चीज़ है, मगर पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है, किस तरीके से गवर्नमेंट फैसिलिटेशन देने की बात कर रही है। अगर ये चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी तो आ रही है, जैसे कि हम बात करें कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की पॉलिसी अनाउंस की गई है कल, जिसके ऊपर बातें भी की गई हैं कि जिसके अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जाएगा, मगर रियल टाइम के ऊपर अगर ये आते हैं और ये एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो डेफिनेटली हम गवर्नमेंट की पॉलिसी को सर आंखों पर रखेंगे। वहीं पर अगर इसके अंदर कोई इश्यूज आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। तो ये इसी तरीके से हम इंसाफ की फराहमी के ऊपर बात करते हैं कि इंसाफ की जब फराहमी के ऊपर बात होती है तो जब अवाम के मैंडेट्स के ऊपर बात करते हैं तो अवाम जो है वो काफ़ी मायूस दिखती है कि चीज़ों के अंदर जो है वो काफ़ी डिले और लॉन्ग हॉल प्रोसेस के ऊपर जाते हैं कि अगर कोई सही शख्स भी होता है तो वो अपने एट द एंड ऑफ द डे वो इन चीज़ों को लूज कर जाता है। तो ये सिस्टम जो डेवलपमेंट की बात हो रही थी, करप्शन तो एक चीज़ है कि इसको खात्मा को हम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इंसाफ की फरहमी के ऊपर बात नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात नहीं करेंगे, सिर्फ करप्शन के ऊपर हाथ रखेंगे, तो ये तो कभी कंट्रोल मुश्किल ही होती है लगते हुए। क्योंकि जो हम देख रहे हैं पिछले 3 साल से क्या हो रहा है कि अवाम गवर्नमेंट जो है वो उसको कंट्रोल करने के ऊपर बातें कर रही है, मगर अल्टीमेटली जो है वो कोई सक्सेसफुल इकदाम यहाँ पे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो इन तमाम तरह सिचुएशन की बेसिस के ऊपर सिर्फ करप्शन के ऊपर हाथ डालना फिर उसको रोकना बगैर सिस्टम डेवलप किए हुए, ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्र है अवाम के लिए कि किस तरीके से वो आगे बढ़ेगी। कि एक जानिब हमें चाहिए कि पहले एक जानिब सिस्टम डेवलप करते चले जाएं, चीज़ों में से बदनिज़ामी को ख़त्म करें या डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन को मजबूत करते जाएं, अल्टीमेटली जो है वो करप्ट
عناصر ہیں وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے. کرپشن، اب پھر بعد میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرپشن کا ڈیلیبریٹ کی جاتی ہے کہ مجبوری میں کی جاتی ہے، یہ پھر الگ ڈیبیٹ شروع ہو جائیں گے یا ڈسکشن شروع ہو جائیں گی. اس کے اوپر ہمیں نہیں جانا ہے. ہمیں پہلے سسٹم تو ڈیلیور کر کے دیں، سسٹم بنا کے دیں کہ اس سسٹم کے اندر جو لوپ ہولز ہیں ان کو ختم کریں گے، پھر یہ کرپشن کے اوپر جو ہم بات کریں تو یہ چیزیں بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دن نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی خوشخبری کا پیغام لے کر آئیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سر زمین کو شاد باد آباد رکھے. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.